الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سلسلہ قیامت کی نشانیوں کا چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے سے پہلے ہفتے میں بھی یہاں تک سلسلہ پہنچا تھا کہ مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے۔ 30 ایسے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، مکار ہوں گے۔ اس حدیث کی تلاوت میں نے اس سے پہلے ہفتے میں کی تھی، اور کچھ تعداد بھی بتایا تھا کہ مدعیان نبوت اتنے ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے اسود عنسی وغیرہ، مسیلمہ کذاب وغیرہ، سجاح بنت حارث وغیرہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے جنگ کی اور سب کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ نبوت، ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو یوں ہی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید تحفظ ختم نبوت کے بارے میں ہی بات کی جائے گی آج۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، رسول ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عالم والوں کے لیے رحمت ہونا، رحمت للعالمین ہونا، اسی طریقے سے ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہونا، نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہونا، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ ساری صفتیں ہیں اور ان پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح بنیادی عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح نبی ہیں اسی طرح خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت اس بات پر قائم ہے اور اس بنیادی عقیدے کو پکڑے ہوئے ہے۔ کبھی بھی کوئی سرفراہ مکار اور کذاب آ کر کے اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پوری امت یکجا ہو کر، متفق ہو کر اس فتنے کا مقابلہ ہمیشہ کری ہے اور اس دور میں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔
جس طرح کوئی آدمی اللہ رب العزت کو خالق مانے، مالک مانے، ہر صفت اللہ رب العزت کی جانے کہ خلاق ہے، مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، قیامت لانے والا ہے، حساب لینے والا ہے، جنت اور جہنم میں داخل کرنا، جس طریقے سے اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کوئی یہ مانے، اور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اس کو نہ مانے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو لاکھ اچھا معاملہ گمان اللہ رب العزت کے ساتھ رکھتا ہے، خلاق اور مالک ملوک سب کچھ مانتا ہے، بہت اچھی بات، لیکن اگر تو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، صرف عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کو نہیں مانتا، دوسروں کو بھی تو شریک کرتا ہے، تو تیرے لاکھ اچھے عقیدے کے اللہ کے ساتھ تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کوئی مشفق مانے، شفیق مانے، رحمت والا مانے، ہادی مانے، نذیر مانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تو مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے، تو پوری امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، کافر اور فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کو نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کو خاتم النبیین بھی ماننا ضروری ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت میں ہمیشہ قائم اور دائم رہا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات اس کی شہادت دیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری حدیثیں، تقریباً 200 تعداد کے پاس ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیشہ امت کا متفقہ عقیدہ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی وہ خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین بھی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ اس میں شبہہ پیدا کرتے ہیں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ تقریر کسی کے رد میں نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف یہ تقریر کر رہے ہیں یا بہاءاللہ کے خلاف یہ تقریر کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں اپنا عقیدہ جاننا ہے، ہمارے اس امت کا کوئی فرد بہک نہ جائے، ہمارا عقیدہ اور ہماری حد کیا ہے وہ خالی یہ جان لے۔ جیسے اذان ہر ٹائم ہوتی ہے تو اذان دینے کا یہ مقصد نہیں کہ جو اذان کے منکرین ہیں ان کے لیے دی جا رہی ہے، نہیں، اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مومن بھائی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا وہ آ جائیں، ان کے لیے اذان دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی یہ تقریر بھی کسی کے رد میں، کسی کے اختلاف میں نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ہمارا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ہم صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں، کوئی ہمیں شکوک اور شبہات میں نہ ڈال دے، اس کے لیے یہ تقریر کی جا رہی ہے، اس لیے غور سے سننا ضروری ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ خاتم النبیین۔ خاتم یہ 22ویں پارے کی آیت ہے، تاکہ زبر کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ جو بد عقیدہ ہیں وہ کسی ایسے مسلمان کو پکڑتے ہیں جو زیادہ ترجمے سے، تفسیر سے یا عربی گرامر سے واقفیت نہیں رکھتا، اور اس کو شبہے میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نبی تھے، رسول تھے، ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، متفقہ فیصلہ، لیکن اللہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شبہہ ڈالتے ہیں۔ کیسے ڈالتے ہیں
کہ اگر اللہ رب العزت کو اتنا اہم مسئلہ امت کو دینا ہوتا اور یہ بتانا ہوتا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو خاتم النبیین نہ کہتے، خاتم النبیین کہتے، اس لیے کہ خاتم کے معنی انگوٹھی کے ہیں اور خاتم کے معنی آخری کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو خاتم کہا نہیں ہے کہ یہ آخری ہیں، خاتم کہا ہے، خاتم النبیین کہ یہ انگوٹھی کی طرح ہیں، لہذا اس سے ختم نبوت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا اور اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس لیے وہ شوشہ پیدا کرتے۔ اور بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو ہوتے ہیں، جن کو زیادہ نالج نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، ان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ شبہہ ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ایمان اس شبہے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مومن کے اندر یہ شبہہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، کہ اللہ رب العزت کو اتنا اہم مسئلہ ایسے الفاظ سے نہیں بیان کرتے کہ جو دونوں الفاظ دونوں ذو وجہین ہو، دو معنی کا حامل ہو، اگر یہ شبہہ بھی آ گیا تو ایمان گیا کام سے۔ صحیح تفسیر کیا ہے؟ صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں سب سے آخری درجے کا، آخری لیول کا اس بات کو بتانے کا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی لفظ تھا تو وہ خاتم کا لفظ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال کیا تاکہ زبر کے ساتھ۔ کیسے؟ خاتم کے معنی تو آخری ہیں، اس کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ خاتم کا لفظ وہ اولویت اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں رکھتا ہے جو فصاحت اور بلاغت اور اونچائی پرواز خاتم کے اندر ہے۔ کیسے؟ مثال سے سمجھا جائے، پہلے زمانے میں جب خطوط لکھے جاتے تھے، اس طرح سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، تو اچھے پڑھے لکھے اور باوقار لوگ جو ہوتے تھے، بڑے لوگ جو ہوتے تھے، خط لکھتے تھے، نیچے سائن کرتے تھے اور خط بند کر کے اس پر باقاعدہ مہر لگا دیتے تھے۔ پھر اس لفافے کو بھیجا جاتا تھا کہ یہ دیکھو سیل مہر لفافہ ہے، یہ اس کا مہر لگا ہوا لفافہ ہے، یہ کھلا ہوا لفافہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر مہر لگا دے، وہ کچھ اس طرح لال قسم کا ہوتا تھا، گرا کر کے اس پر مہر لگائی جاتی تھی کہ اب کھلے گا نہیں اس کے ذریعے۔ آج بھی پوسٹ آفس میں آپ جا کر کے دیکھیں، کسی چیز کو جب کمپلیٹلی بھیجا جاتا ہے تو باندھ کر کے اوپر سے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے، گرا کر کے مہر لگا کر کے پھر بھیجی جاتی، اور وہ سیل مہر تبھی ٹوٹے گی جو وہاں کا مین آدمی ہوگا۔ بیچ میں کبھی اگر وہ کھل گیا تو اس کا مطلب کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو یہ کب لگتا ہے؟ جب کہ اندر رکھا ہوا سامان مکمل ہے، پورا اطمینان ہے، تکمیل کو پہنچا ہوا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب جب مکمل اطمینان ہو گیا، پوری بات اس کے اندر آ گئی، اب کوئی گڑبڑی نہیں ہے، پھر اس کو سیل بند کیا جاتا ہے، مہر لگایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی صفت میں یہ لفظ استعمال کیا کہ اس سے زیادہ جو عربی جانتے ہیں، جو فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو معنی اولویت کا خاتم بیان کر رہا ہے، خاتم کے اندر وہ اولویت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے خاتم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ جو رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا، اب وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب اس میں کوئی گنجائش کسی تیسرے کی، کسی دوسرے کی، اللہ کے رسول کے بعد آنے کی اب ہے ہی نہیں، لہذا اب اس سلسلے کو مہر بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آ کر کے مہر لگا دیتے ہیں، اب معاملہ بالکل ختم ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے خاتم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور صرف قرآن سے ہی نہیں، صرف اس آیت سے ہی نہیں بتایا، اس سے پہلے کہ تقریباً 200 آیات حدیثیں اور اس سے بھی زیادہ، وہ حدیثیں جو صحیح، احسن
اور اصح صحیح متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی بھی حدیثیں ہیں جن سے ختم نبوت کا، تحفظ ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ کتنی وضاحت کے ساتھ، وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال ان مثلی مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی طرح ایسی سمجھو، پہلے آئے اور میں آیا، میری مثال ان گزشتہ انبیاء کے لیے کے بارے میں یا میری اور ان سے اگر آپ موازنہ کرو تو ایسی ہے جیسے کیا؟ آگے اللہ کے رسول نے ایک مثال سے سمجھایا اس حدیث میں، ان رجلا بنا بیتن فاجملہ واحسنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ گھر بنایا، اور گھر کیا بنایا؟ بہت ہی شاندار بنایا، اتنا شاندار بنایا، اتنا شاندار بنایا کہ اس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں، اتنا شاندار، فاجملہ واحسنہ، اتنا شاندار بنایا۔ لیکن اس پورے محل میں، پورے گھر میں ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ اب فیطوفون بہ، لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں اس گھر کا، لیکن پورا گھر دیکھتے ہوئے خوب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں لوگ، اور جب اس گوشے میں جاتے ہیں، اس موقع اور محل پر جاتے ہیں، ایک جگہ سوراخ دیکھتے ہیں، ایک اینٹ کی کمی دیکھتے ہیں، تو سب لوگ یہ ٹوکنے پر مجبور ہوتے ہیں کاش کہ یہاں بھی وہ اینٹ لگا دیا ہوتا، پھر اس گھر کے 4 چاند لگ جاتے، یا اس گھر کی خوبصورتی میں جو ایک داغ نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول اتنا بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا ایک قصر نبوت، نبیوں کا کہہ لیجئے، ایک گھر بنایا، ایک محل تعمیر کیا نبوت کے سلسلے کا۔ آدم علیہ السلام سے وہ اینٹ رکھنی شروع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام تک وہ گھر، وہ محل مکمل ہو گیا، مگر ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ میں آیا تو اللہ رب العزت نے میرے ذریعے سے اس اینٹ کو مکمل کر دیا، اب اس گھر کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ قصر نبوت مکمل۔ اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول اگر ہوتی تو ضرور بتاتے کہ یہ گھر ایسا کہ جس میں تھوڑی سی کمی، اور اللہ رب العزت نے میرے ذریعے وہ کمی پوری کرا دی، اب وہ فاجملہ واحسنہ ہو گیا، مکمل وضاحت، مکمل حسین اور خوبصورتی کے ساتھ۔ یہی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو جس طرح نبی اور رسول بنایا، اسی طرح خاتم النبیین بھی بنایا۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ بھی مختلف حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو حضرت عمر میرے بعد نبی بنائے جاتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اس لیے عمر تو نبی ہے نہیں۔ مختلف حدیث ہے۔ تو تحفظ ختم نبوت، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم سے بھی یہ خوب وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ ایک شبہہ اور پیش کرتے ہیں فرقے باطلہ والے کہ آپ کہتے ہو نبوت اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ صحیح بات ہے، سب مانتے ہیں نعمت ہے،
نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جو شروع کیا، یہ انسانوں پر ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ انسان جو بھٹکے ہوئے تھے راہ راست سے، صراط مستقیم سے، اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ دے کر کے ان کو کہہ لیجئے کہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا۔ تو فرقے باطلہ کے وہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کھانے کو نعمت بنایا، آج تک بند نہیں کیا، پانی کو نعمت بنایا، آج تک بند نہیں کیا، دھوپ کو، چھاؤں کو، دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے بنایا اور آخری دن تک چلایا، اور تم کہتے ہو کہ نبوت بھی نعمت ہے اور اس کو اللہ نے بند کر دیا، تو کیسے نعمت ہوئی؟ ایک عام سیدھا سادھا انسان جب ان کے چکر میں پڑتا ہے، ایک کم علم آدمی جس کو شریعت کا صحیح سے علم نہیں ہے، اس کے سامنے یہ شبہ اگر آپ رکھ دیجئے تو چونکہ اس کو علم نہیں، وہ اس شبہے کا شکار ہو جائے گا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ کہے گا صحیح بات ہے، نعوذ باللہ، کہ نبوت کا سلسلہ اللہ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ وہ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے تھا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہوں والا طریقہ ہے، یہ ایمان سے ہاتھ دھو دینے والا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دور میں نبوت کو جاری رکھ کر کے انسانوں پر یہ احسان کیا، نعمت دی، اور ہمارے دور میں اللہ کے رسول کے بعد کے دور میں یہ کہہ لیجئے کہ نبوت کو ختم کر کے اس نعمت کو تام کیا۔ نبوت کا بند کر دینا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، آپ دیکھیں کہ کیسے نعمت ہے بند کر دینا۔ ان کی قوم ایمان لائی۔ اس دور میں بہت سارے انبیاء ہوتے تھے، یہ گئے دوسرے پر ایمان لانا ضروری، وہ گئے تیسرے پر ایمان لانا ضروری، یکے بعد دیگرے نبی آتے جاتے تھے، لوگ مانتے جاتے تھے۔ لیکن یہ عقیدت ایک ایسی بلا ہے، کسی کے ساتھ اگر لگ گئی تو اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے ہٹا کر کے دوسرے کے ساتھ چلی جائے۔ اس کا قائد، اس کا رہبر، بھلے وہ گمراہ کیوں نہ ہو، ایک عقیدت اگر کسی سے لگ گئی تو اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی نہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلیوں میں آئے، لیکن جو عقیدت ان بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ تعصب کے اندر چلی گئی، متعصب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن اللہ کے جو پہلے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان سے اپنی عقیدت ہٹا کر کے عیسیٰ کی طرف لے آئیں، ایسا ہوا نہیں، وہ نہیں پایا، کر نہیں پائے وہ سب۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے، ختم کرنے کے سارے جتن کر لیے، انکار کر دیے۔ اس انکار کے نتیجے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت باقی رہتی تو ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ جو عقیدت ہماری ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہمارے رسول کے ساتھ ہے، آج کے دور میں کہہ لیجئے یا اس دور میں صحابہ کرام تھے، اگر ان کو یہ پتہ چلتا کہ ایک اور نبی آیا ہے تو وہ عقیدت ادھر جاتی؟ کبھی نہ جاتی۔ ہمارے اور آپ سے اگر کسی لیڈر سے، کسی سیاسی آدمی سے یا کسی قوم کے بڑے آدمی سے ایک عقیدت ہو جاتی ہے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ فلاں عالم بڑا آدمی ہے یا فلاں وہ ہے، وہ غلط ہے، غلط نظریے پر چل رہا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اس سے عقیدت ہماری نہیں ہٹتی۔ یہ عقیدت وہاں بھی پائی جاتی۔ اگر نبوت کا یہ سلسلہ باقی رہتا تو خدا نہ خواستہ اس نبی سے ہٹ کر کے دوسرے نبی تک ہمیں جانے میں تعصب بیچ میں کہیں نہ آ جاتا اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر احسان کیا کہ اس نبی سے یہ آزمائش اور یہ کہہ دیجئے کہ ختم ہی کر لیا اللہ رب العزت نے، کہ یہ ہماری امت جو ہے اللہ کے رسول کی، یہ اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ایک بار جب نبی پر ایمان لا لیا، اس کا قبلہ متعین ہو گیا تو یہی قبلہ ہمیشہ باقی رہے، اب دوسرے کی طرف یہ چیز نہ جانی پائی، ورنہ بہت سے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لہذا جس طرح نبی کا آنا یہ باعث نعمت تھا، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا اس سے بڑی نعمت ہے۔
باقی بعد میں